الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، 15واں سبق، امر حاضر معروف۔ درمیان امر حاضر معروف پڑھو، حوصلہ پڑھو۔ امر حاضر معروف کیسے بناتے ہیں؟ پہلے اس کا قاعدہ نہیں، اوپر یہ اس کی گردان پڑھ دو۔ افعل، 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 افعلوا، افعلی، افعل، افعلنا، ہے نا؟ چونکہ امر حاضر، امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینا، ٹھیک ہے؟ تو آرڈر کس کو دیں گے؟ جو حاضر ہوگا اسی کو دیں گے۔ جو غائب ہوگا یا متکلم ہوگا اس کو آرڈر کیسے دیں گے؟ آپ کے سامنے حاضر ہے، اسی کو آرڈر دینا ہے۔ اسی لیے حاضر ہی کے سیگے میں امر آئے گا، ہے نا؟ یہ 6 سیگوں میں ہی امر بنتا ہے۔ امر کے کتنے؟ 6 سیگوں میں، وہ حاضر کے 6 سیگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ چونکہ امر کا مطلب آرڈر کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ 14 سیگوں میں نہیں آئیں گے، صرف یہ حاضر کے جو 6 سیگے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، انہی میں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے فعل مضارع سے لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ خفیفہ بنایا تھا، ایسے فعل مضارع سے فعل امر بھی بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ یہ رول آپ دیکھیں، یہ قاعدہ آپ دیکھیں، ہے نا؟ پڑھیں کیسے بنایا جاتا ہے، قاعدہ بنانے کا قاعدہ۔ مجارہ کے سیگے واحد مذکر حاضر سے علامت مجارہ کو دور کرو، پھر دیکھو بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک۔ اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ، اگر ساکن ہو تو عین کلمے کی حرکت دیکھو، اس پر فتح یا قصرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصل مقصور بڑھاؤ، اور جمع ہو تو حمزہ وصل مضموم بڑھاؤ، اور آخر میں اگر حروف علت ہو تو اس کو گرا دو، ورنہ آخر کو ساکن کر دو۔ جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، تنصر سے انصر، تعید سے اذ، ترمی سے ارمی، تقصی سے اقصا، اور تدعو سے ادعو۔ قاعدہ امر میں نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون جمع مؤنث اور نون فاعلی باقی رہتا ہے۔ نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون فاعلی باقی رہتا ہے۔ یہ دیکھو نون اعرابی یہاں 2 ہے، ایک جمع مذکر حاضر کا نون، ایک واحد مؤنث حاضر۔ یہ نون اعرابی 2 ہے یہاں پر، اور یہ نون فاعلی ہے، یہ باقی ہے۔ اب کہتے ہیں کیسے بنے گا؟ فعل مضارع سے ہی فعل امر بنتا ہے۔ اب بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اب اس کو غور سے دیکھیں، ان مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ کیسے بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا، یہ دیکھو حذف کر دیا۔ علامت مضارع حذف ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ نہیں، اب کچھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ابھی پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کچھ ساکن ہے۔ تو اب ساکن کو کیا کریں گے؟ فتح دیں گے؟ نہیں، اب یہ دیکھیں گے تیسرا کلمہ۔ اب یہ ساکن کو بھی فتح نہیں دیں گے، یہاں دیکھیں گے تیسرا کلمہ کیا ہے۔ یہ جو عین کلمہ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ فا کلمہ ہے یا عین کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ دیکھیں گے، یہ عین کلمے پہ زبر ہے کہ زیر ہے؟ کیا دیکھیں گے؟ زبر ہے، یعنی مفتوح العین ہے یا مکسور العین ہے، فتح ہے یا کسرہ، یہ 2 چیز دیکھیں گے۔ اگر اس پر عین کلمہ میں فتح اور کسرہ ہے تو الف مکسور۔ کون سا الف؟ وصل، یہ الف وصل ہے، بیچ میں آتے ہی کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قطعی ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کٹتا ہے، ایک وصلی ہوتا ہے یعنی وہ کٹ جاتا ہے، یہ وصلی ہے، یہ الف بیچ میں آتے ہی کٹ جاتا ہے۔ تو یہ الف کون سا؟ وصلی، حمزہ وصلی جس کو کہتے ہیں، یہ حمزہ وصلی ہے، الف تو نہیں کہیں گے، حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں اگر عین کلمہ پہ زبر یا زیر، فتحہ یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ مکسور پڑھاتے ہیں، کسرہ والا حمزہ،
ٹھیک ہے, اور لاسٹ کو جزم دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ از ہو گیا ایزیلی. اب جیسے ہمیں فعل حاضر سے ہی بنانا ہے, غائب میں مت چلے جانا. تسمع, اب اسے ہمیں بنانا ہے فعل امر. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو ہم نے حذف کر دیا. اب ہم دیکھیں کہ عین کلمہ کیا ہے؟ میم پر کیا ہے؟ پتا. تو شروع میں کیا بڑھائیں گے؟ الف حمزہ مکسور, حمزہ وصل مکسور. تو کیا ہو گیا؟ اسمع. اب یہاں لاسٹ میں تو یہ دیکھو اضرب اسمع, سمجھ گیا؟ عین کلمہ اگر مکسور ہے یا مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور بڑھے گا. اب قاعدہ پڑھو تب سمجھ میں آئے گا. قاعدہ پڑھو شروع میں. مجارہ کے صیغے واحد مذکر حاضر سے علامت مجارہ کو دور رکھو. ہاں دیکھو, اب دیکھو اوپر دیکھو. اب علامت مضارع کیا ہے؟ تضربوں میں تا. اس کو دور کر دیا ہم نے, پہلا کام کیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھو بعد والا حروف ساکن ہے یا متحرک. ہاں ساکن ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں ساکن ہے بعد والا. ہم نے علامت مضارع تضریبوں اور تسمعوں میں کیا تو بعد والا کیا ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھو. اس پر فتح اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ. ہاں اگر دیکھو یہاں دیکھو, اب یہاں اگر یہاں تعید وعدہ یعید, وعدہ پہلے مضارع کیا آئے گا؟ یعید, اور اس کا مجهول امر حاضر کیا بنے گا؟ تعید. کیا بنے گا؟ تعید, اس کا حاضر بنے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں ہم نے تا علامت مضارع کو حذف کر دیا تو کیا بچا؟ یہ متحرک ہوگا. یہ متحرک ہے تو ہمیں حمزہ وصل مکسور لانے کی ضرورت نہیں. یہاں حمزہ وصل نہیں بڑھائیں گے متحرک. کب حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے؟ جب ساکن ہوگا. جب ساکن ہو. اگر ہمیں علامت مضارع حذف کرنے کے بعد متحرک حرف ملا تو ہمیں نہیں کچھ بھی بڑھانا. یہ یاد رہے. ہاں یعنی فا کلمہ جو حذف کر دیے. ٹھیک ہے, اب عین کلمے پہ یہاں عین کلمہ واو ہے لیکن مضارع بنتے وقت واو کو حذف کرتے ہیں. وعدہ یوعدو ہے لیکن قاعدے کے اعتبار سے وہ حذف ہے, اسی لیے دو ہی لفظ دکھ رہا ہے اس میں. ہاں تو یہ عین کلمہ ہے. پانی جاؤ تھوڑا سا. تو اب یہاں دیکھو, اگر ساکن نہیں ہے متحرک ہے تو کچھ نہیں بڑھانا ہے, اور اگر ساکن ہے تب کیا بڑھانا ہے؟ مکسور. حمزہ مکسور. اب آگے پڑھو تیسری چیز. اور اگر ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت دیکھو. ہاں اب دیکھو, اب اگر ساکن پا گئے متحرک پا گئے تو یہ پا گئے متحرک, تو متحرک پا گئے تو آپ کو بڑھانا نہیں, یاد رہے. اب آپ اگر ساکن پا رہے ہو اس کو تو اب عین کلمہ تو دیکھو کیا ہے. اب دیکھو عین کلمے کو کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. عین کلمے کو یہاں پر پہلے میں تضریبوں میں عین کلمہ کو کسرہ ہے اور یہاں عین کلمہ کو فتح ہے. اب آگے پڑھو. اس پر فتح یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھاؤ. ہاں اب دیکھو, اب اگر اس کے عین کلمہ میں کسرہ اور فتح ہے تو حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے. حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے. اب آگے چلو. اور جمع ہو تو اور دمہ ہو تو حمزہ وصل مضموم بڑھاؤ. اب آگے دیکھو, اس پہ جمع نہیں ہے, اس پہ جمع نہیں. اب آگے یہاں دیکھو, تنصروں میں ہم دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ شروع میں علامت مضارع ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے, دوسرا کلمہ ہمیں ساکن مل گیا, اس کا مطلب ہمیں حمزہ وصل بڑھانا ہے. لیکن تیسرا کلمہ کیا ہے جو عین کلمہ پیش ہے, تو کون سا ہمیں بڑھانا ہے؟ پیش بڑھانا ہے. کون سا بڑھانا ہے؟ پیش. اب یہاں کسرہ بڑھاؤ گے مکسور بڑھاؤ گے تو غلط ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ اگر زیر ہے
کسرہ ہے فتحہ ہے تب ہمیں مکسور حمزہ مکسور لانا ہے، لیکن اگر عین کلمہ ضمہ ہے تو حمزہ وصل مضموم لانا ہے. سمجھ گیا؟ یہ الگ الگ رول ہیں، اس رول کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. ایک ہی رول نہیں ہے کہ ایک ہی پیٹرن سب کے ہوں. اگر اس کے عین کلمہ پہ کسرہ اور فتحہ تو حمزہ وصل مکسور جیسے اضرب اسمع، اور اگر عین کلمہ ضمہ ہے تو مضمع حمزہ وصل مضموم جیسے انصر. لاسٹ کلمے کو تو ہمیں ساکن کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، لاسٹ کلمے کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، 3 ہو گیا. اب آگے بڑھو. اور آخر میں اگر حروف علت ہو تو اس کو گرا دو. اب دیکھو یہاں دیکھو، آخر میں حرف علت ہو. یہ دیکھو حرف علت کیا کیا ہے؟ یہ واو الف یا. اب دیکھو یہاں پر ہم نے تا کو گرا دیا. تا کو گرا ہے، لفظ مضارع حذف کیا، ہمیں ساکن ملا. ساکن ملا اس کا مطلب ہمیں شروع میں عین کلمہ کو دیکھا تو اس کا مطلب کسرہ ہے، تو حمزہ وصل مکسور. ٹھیک ہے، حمزہ وصل مکسور. ٹھیک ہے، یہ تا کو حذف کر دیا، یہ را بچا. اب یہاں حرف علت ہے تو اس کو بھی گرانا پڑے گا. اس کو گرا دیا ہم نے تو کیا بچا؟ ارمی. یا کو بھی یہاں حذف کرنا پڑے گا. ہاں حرف علت ہے نا، یہ کسرہ باقی رہے گا. یہ کسرہ ہی کسرہ وہ تو رہے گا اپنی جگہ پہ. تین ہے واو الف یا. اب اس میں دو میں ایک مثال آپ کی کتاب میں پھر دیکھو، تخشا. اگر واو الف یا تینوں میں سے کوئی بھی تو گر جائے گا نا. ہاں حرف علت گر جائے گا. تخشا. ٹھیک ہے، اب یہاں تا گرا دیے. اب یہاں شین پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو الف کیا ہوگا؟ اخشا. یہ شین پورا بن جائے گا. آگے اخشا بن گیا. ایک اور مثال دیا ہے آپ کے، ایک اور مثال دیکھو. تدعو. ہاں تدعو. اب دیکھو تدعو. ٹھیک ہے، تدعو. اب دیکھو یہاں تا گرا دیے، الف کون سا لائیں گے یہاں پر؟ مضموم لائیں گے کیونکہ عین کلمہ ضمہ ہے. اب دیکھو تو کیا ہو گیا؟ یہ واو گرا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ یہ عین پورا بنا دیں گے کیونکہ عین اب جب اکیلا بچا تو اب پورا ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ گئے؟ تو یہ قاعدہ، یہ رول ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن قرآن کریم میں ایسے ہی یوز ہوا ہے. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن پڑھتے وقت کہ بھئی ایسے کیسے ہو گیا، کیونکہ فعل امر ہوتا ہے اس میں. تو علامتیں جو ہے اس کا قاعدہ یہ. اب ہو گیا پورا. آخر میں ورنہ آخر کو ساکن دو، جیسے تضریبو سے ادریبو، تسمعو سے اسمع، تنصرو سے انصر. آخر کو ساکن دو. دیکھو آخر کو ساکن ہے نا، سب کے آخر میں ساکن ہو رہا ہے نا، لیکن ان کے آخر میں نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ان کے آخر میں اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حرف علت گر گیا ہے، وہ ساکن تھا پہلے سے، اسی لیے ہے نا. جہاں حرف علت ہوگا وہاں ساکن نہیں ہوگا، وہاں لاسٹ جو بچے گا وہ حرف علت گرا کر کے لاسٹ اس کو لکھ دیں گے، اور باقی جو حرف علت کے علاوہ اس کے لاسٹ میں ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، اب ایک بچ گیا. ہاں قاعدہ امر میں نون عربی گر جاتا ہے، نون عربی گر جاتا ہے. نون جمع مؤنث نون فاعلی باقی رہتا ہے. ہاں یہ فائدہ ہو گیا. یہاں دیکھو عید کا قاعدہ، عید تعید سے عید بنے گا. کیا بنے گا؟ تعید. دیکھو اب فعل امر ہمیں بنانا ہے، تا کلمہ کو ہم نے حذف کر دیا، تعیدو ہے، اب لاسٹ میں اس کو جزم دے دیں گے کیونکہ لاسٹ میں جزم. اب یہاں متحرک ہے تو متحرک میں اب الف بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کلمہ امر بن جائے گا. عید، اسی کو ساکن دے کے کیا بن جائیں گے؟ عید. یہ فعل امر ہے، عید ہے نا. جبر اور فتح اور جب جبر ہو تو اس کو الف کرنا پڑے گا. نہیں، متحرک، اگر یہ متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش یہاں پر ہے، دوسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہی ہے نا. اچھا، یعنی حذف کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ ہے، یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہونا چاہیے. تو ساکن ہوگا تب اس پر دیکھیں گے کہ یہ عین کلمہ پہ زبر ہے کہ زیر ہے، تب اس کو حمزہ وصلی مظہور، اور یہاں مضموم ہے تو مضموم. لیکن اگر یہ متحرک ہی مل گیا تب ہمیں کچھ نہیں بڑھانا ہے. اب آگے والے کو ساکن دے کے امر بن جائے گا، ہے نا.
یعنی اگر یہ ساکن ہے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے تب ہمیں سوچنا ہے کہ حمزہ بڑھانا ہے. اب حمزہ کون سا بڑھانا ہے؟ اگر فتحہ اور کسرہ ہو تو مضموم کسر مکسور ہے نا مکسور, اور اگر دمہ ہو تو مضموم, اور حروف علت کو ہمیں حذف کر دینا ہے. ٹھیک ہے, بالکل قاعدہ سارا ہو گیا. اور اس میں بھی نون رابی نہیں ہوتا ہے, نون رابی دونوں حذف ہو جاتا ہے, نون فاعلی باقی رہتا ہے. ٹھیک, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ افعل تو کر ایک مر, اڈر ہو رہا ہے نا, واحد مذکر حاضر. افعلا کرو تم دو مر, کرو تم سب مرد. افعلو افعلی کر تو ایک مر, افعلا تم دو, افعلنا کرو تم سب. ٹھیک ہے, اچھا ایک گردان تو اس کا ہو گیا. ایک گردان نصرہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے, دماغ میں آ جائے. یہ تو جو ہے مکسور والا ہو گیا نا. اب یہ مکسور والا ہو گیا, اب ہمیں مضموم والا کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ان سر. اب اس کا کیا ہوگا؟ سورا. ہاں مضموم ہے تو مضموم ہی آئے گا نا. اس کے بعد پھر انصوری. ٹھیک ہے, پھر یہی انصورا, یہ تسنیہ نا, یہی والا ہے انصرنا. انصورا پھر انصرنا. اس پیٹرن پہ, یعنی یہ تو کسرہ والا آپ نے دیکھ لیا, اب یہ ضمہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو ارمی والا ارمی, ٹھیک ہے, یہ مطلب جس میں وہ حروف علت حذف ہو, ارمی اخشا تدو, اس کی گردان کہتے ہیں ارمی ارما ارمو. دیکھو قرآن میں استعمال ہو رہا ہے, باقاعدہ ہے ارمو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ارمی پھر ارما پھر کیا ہوگا؟ ارمی اللہ ارمی ارما ارمو ارمی ارما اف علا اف اللہ ارمنا. ٹھیک ہے, ارمنا اف اللہ ارمنا کا اب یہاں علی فضا ہو جائے گا نا, اف اللہ ارمنا. اب اس کو تعود کا دیکھ لو. تعود کا عید ادا ادو ادو بالکل ایزی. ایسے کر کے اس کی گردان چلی جائے. تو اس طرح کر کے, تو اب یہ اس کو سب سے پہلے ذہن میں بیٹھانا ہے. یہ گردان یاد کر لو, مین یہی آتا ہے زیادہ تر, وہ گردانیں کم آتی ہیں جو میں نے بتایا, بس پیٹرن ہے اس کا. کبھی کبھار کہ علامت حروف علت کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے نا, متحرک ہو تو کبھی بہت مشکل سے وہ گردانیں آتی ہیں. اکثر گردانیں مقصور کی اور مضموم کی بھی بہت کم آتی ہے, اکثر مقصور ہی کی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے صاحب کتاب نے, کتاب والوں نے, انہوں نے ایک ہی تعریف یہ گردان کر دی. ٹھیک ہے, ایک گردان آپ ذہن میں بیٹھا لو گے تو سب کو اسی پیٹرن پہ آپ اتارتے ہوئے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ یاد کر لو. اور جو مثالیں دی ہیں, تضریب سے اضرب, تسمہ سے اسما,
तंसुर से उनसुर है, और तदू से उदू, तख्शा से इख्शा, तरमी से इरमी, और तईद से ईद। ये मिसालें आप ध्यान में रखो, है ना। और ये भी याद रखो कि नून अराबी इसमें भी गिर जाता है, नून फाइली बाकी रहता है। ये खास बातें थी। अब इस दरगान को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, है ना। कल के दर्स में इंशाल्लाह फिर इसका सुनेंगे, फिर आगे चलेंगे हम।